بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم سامعین، پچھلی گفتگو میں ہم نے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا۔ اس تذکرے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جو تھے، ان کا جو شباہت ہے وہ سب سے زیادہ، یعنی حضرت شیث علیہ السلام سے لے کے اور حضرت نوح علیہ السلام تک جتنے بھی ان کی اولاد آئی، ان میں سے جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ان میں سے جو سب سے زیادہ مشابہ اور حضرت آدم علیہ السلام کے اور ان سے زیادہ قریب تر جو جن کی ظاہری وجود کے حساب سے، چہرے کے حساب سے بتا رہا ہوں، وہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھے۔ یعنی جیسا چہرہ، آنکھوں کا صرف فرق تھا اور ناک مبارک کا ہلکا سا فرق تھا، باقی چہرہ مبارک جو بالوں سے لے کے اور تمام وجود تک جو سب سے زیادہ جو مشابہ حضرت آدم علیہ السلام کے ظاہری وجود میں جو تھے، وہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام، جیسے میں نے بتایا کہ وہ ضعیفی کو پہنچ چکے تھے، اور آج کل کے زمانے کے حساب سے آپ 80-85 سال کی عمر کے کسی بزرگ آدمی کو لے لیں، اس ایج میں پہنچ چکے تھے۔ لیکن جب انہوں نے آب حیات پیا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ دوبارہ سے 40 سال 45 سال کی عمر کے مضبوط جسم، کیا ان کا جسم ہو گیا، لیکن داڑھی، ان کی جو داڑھی مبارک تھی وہ سفید رہی۔ حضرت خضر علیہ السلام کی جو داڑھی مبارک تھی وہ سفید رہی، بال بھی سفید رہے، لیکن ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ پاؤں، ان کے وجود سارا جو تھا وہ 40 تا 45 سال کے درمیان کے مرد کی ایک مضبوط مسکولر باڈی جیسے ہوتی ہے، وہ اس طرح کا ان کا وجود ہو گیا۔ اور بالکل ایسے ہی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جو ہیں، وہ چونکہ جوانی میں تھے، اس زمانے کے حساب سے جو عمر بنتی ہے، جوانی میں تھے، تو ان کا جو ہے نا وہ جسم تو ظاہر ہے بالکل مضبوط اور اسی سے مسکولر ہو گیا، لیکن ان کا جو باقی بال وغیرہ جو تھے وہ سفید نہیں تھے، وہ سنہری بال تھے، گہرے سنہری رنگ کے ان کے بال تھے۔ یہ تھوڑا سا تذکرہ میں نے کہا جو پہلے ہو چکا، اس میں سے کچھ باتیں مسنگ تھیں، وہ آپ کے میں گوش گزار کر دوں۔ باقی جو اس 3000 سال کے دوران، جیسے میں نے بتایا تھا کہ علامات دی گئیں اپنے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے، چونکہ آپ نے اس زمانے کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تصور میں لانا ہے کہ ایک ایسا وقت ہے جس میں کہ جنت سے نکالا گیا اور غم تازہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تازہ جو ہے وہ اس دنیا سے گئے ہیں، اور ان کا ظاہر ہے پھر جو نصیحت اور جو وصایا تھے ان کے اپنی اولاد کی طرف، پھر اولاد میں سے جو نیک لوگ تھے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر جو فوکس کیا جاتا تھا، وہ بری علامات، یعنی کہ نیکی اور بدی کے درمیان میں فرق واضح رکھنے کی طرف۔ پھر حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی ہو چکا تھا، اس کے بعد اچانک جیسے شیطان کے دوبارہ سے گمراہ کرنے پہ، گمراہی میں ڈالنے پہ، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر وہ فسادی جتنی بھی نسل تھی، وہ انہی کی نسل میں سے آگے بھی ایک سلسلہ چل پڑا تھا، گمراہی کا سلسلہ، انسانوں میں سے آپ یوں کہہ لیں کہ شیاطین کا، وسوسہ اندازوں کا بھی ایک گروہ آ چکا ہوا تھا۔ تو اس وجہ سے علامات پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا، جو کہ بعد میں بگڑتے آج کل کے زمانے میں جیسے کہ نیک شگون یا بد شگون کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک توہم میں وہ چیز داخل ہو گئی۔ لیکن اس کی بنیاد میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ بیسیکلی علامات تھیں۔ تو اس میں سے یہ پیگاسس جیسے ہے، یہ نیکی کی طرف علامت ہوتی تھی، اور اس کا ایک معنی ہوتا تھا پیچھے، جیسے ہما پرندہ ہے جسے فیونکس کہا جاتا ہے۔ اب وہ فیونکس علامت تھی بادشاہی کی، کہ جس کو اللہ پاک کی طرف سے بادشاہ مقرر کیا جائے گا تو اس کا سایہ اس کے سر پہ پڑے گا۔ اسی طریقے سے وہ تالا نما چیز جو کہ ابھی بھی میوزیم میں پڑی ہے، تو یہ بیسیکلی مہر ہے بادشاہوں کی طرف، اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے۔ تو وہ جس علاقے کی طرف جاتے تھے، اس میں پھر وہ فرشتوں میں سے ہے یا وہ ان کے انسانوں میں سے ہے، وہ اس میں تفصیل اس مہر کے اوپر جو ہے نا وہ کندہ ہوتی تھی اس زمانے کی زبان کے حوالے حساب سے۔ تو یہ چیزیں اس زمانے کے حساب سے چلتی آ رہی ہیں، اس میں فیک بھی بہت زیادہ ہیں۔ نو ڈاؤٹ جو گمراہی میں، شرک میں مبتلا ہو کہ لوگوں نے بت پرستی کے حساب سے بت بنائے اور اس بتوں کی پرستش کی، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ وہ اس کی ابتدا کیسی ہوئی، کہاں سے ہوئی، اس کی بنیاد کیا چیز بنی کہ جو بت یعنی پتھروں سے ہی بت تراشے گئے، اس کی ایک علیحدہ تفصیل ہے۔ وہ انشاءاللہ اس
جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ابھی تاریخ کا، اس سے ہٹ کے تو پھر وہ چونکہ مذہب والا ایک معاملہ آ جائے گا، مذہبی بات آ جائے گی، تو پھر اس کو ہم علیحدہ سے ڈسکس کر لیں گے۔ باقی میں ہلکا سا اس میں ذکر کر دوں حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا ہے، طوفان نوح، تو اس وقت جو طوفان پوری دنیا پہ جو پانی کا عرصہ رہا، جتنا عرصہ پانی رہا پوری دنیا پہ، کوئی خطہ جو ہے وہ خشک نہیں تھا، تو وہ تمام تر عرصہ کم و بیش دنیا کے 700 سال بنتے ہیں، کم و بیش 700 سال۔ 700 سال کے عرصے میں پانی اترنا شروع ہوا، لیکن نارملائز ہونے میں پوری دنیا میں پانی اپنی جگہ پہ واپس جانے میں 700 سال کا عرصہ لگا۔ طوفان آنے اور پھر طوفان سے زمین کے بھرے رہنے اور پھر اس بھرے رہنے سے واپس نارملائز ہونے میں کم و بیش 700 سال کا عرصہ لگا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ موجودہ جو کوہ ارارات ہے جو کہ ترکیہ میں ہے اور جو وان لیک کے پاس ہے، وہیں پہ آ کے رکی۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پھر وہیں سے انسانیت کا دوسرا آغاز ہوا، اور اسی سے ہی پھر جو ان کا لقب بنا، ان کو جو پکارا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی سے، کہ ان سے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی بھی نسل ہے پھر آگے وہ بڑھی، اور ان کے ساتھ جو حضرت شیث علیہ السلام کی طرف سے اس نسل میں سے جو کچھ لوگ تھے، باقی وہ ایک تفصیل علیحدہ وہ انشاءاللہ آنے والی جو ایپیسوڈ ہیں وہ میں اس میں انشاءاللہ آپ سے بیان کروں گا۔ ابھی ہم اسی سلسلے کو چلائیں گے حضرت شیث علیہ السلام سے لے کے اور حضرت نوح علیہ السلام کے عرصے کے درمیانی جو وقت ہے، اس میں سے واقعات جیسے جیسے میں بتاتا جا رہا ہوں، ظاہر ہے کچھ چیزیں بتانے والی ہیں، کچھ نہیں ہیں، کچھ ریلیونٹ ہے، یعنی کہ ریلیونٹ ہم سے تاریخ کا ہم ذکر کر رہے ہیں چونکہ، تو وہ جو چیز ریلیونٹ ہے وہ میں انشاءاللہ بتاتا جا رہا ہوں، اور وہ آپ سے 2-3 غالباً جو ہے اگلی قسطیں ہوں گی، اس میں پھر انشاءاللہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کا جو زمانہ ہے ان کا، اور پھر ان کے بعد کا جو زمانہ ہے اس کا ذکر شروع کر دیں گے۔ السلام علیکم۔